السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجھی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی پاکیزہ آل اور اصحاب پر۔ محترم حضرات، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی بنی آدم یعنی انسان کا مقام اور مرتبہ بیان کر رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے انہیں خشکی اور سمندروں پہ اختیارات دیے، جبکہ دوسری مخلوق جو سمندری ہے اسے صرف سمندر میں اختیار ہے، جو خشکی پہ رہنے والی ہے اسے صرف خشکی پہ اختیار ہے، لیکن انسان کو اللہ نے خشکی اور سمندر دونوں حوالے کیے۔ آگے فرما رہے ہیں وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے ان کے رزق کے لیے، ان کو کھانے اور پینے کے لیے عمدہ اور پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، فرما رہے ہیں کہ بہت ساری ہماری مخلوقات ہیں، ان سب پر ہم نے انسان کو فضیلت عطا فرمائی، مقام عطا فرمایا۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں یوم ندعو کل اناس بامامہم، پھر ایک دن آئے گا ہم ساری انسانیت کو جمع کریں گے اور اپنے پاس بلائیں گے۔ ہر انسان اپنے اپنے نبی کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ہر نبی اپنی پوری امت کو لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوں گے میدان آخرت میں۔
فرما رہے ہیں فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا، کہ جس انسان کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں عطا کیا گیا، وہ پڑھے گا اپنے نامہ اعمال کو، مطمئن ہوگا اپنے نامہ اعمال سے، اور اس دن کسی کے ساتھ رائی کے دانے کے برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اخیر میں اللہ فرما رہے ہیں وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى، کہ جو اس دنیا میں اندھا رہا، آنکھیں بند کر کے رہا، حق سے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے غافل ہو کے زندگی گزارا، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، کل آخرت میں بھی وہ اندھا ہی ہوگا، نابینا ہی ہوگا۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور جو سیدھا راستہ ہوگا مومنین کا اس سے ہٹا دیا جائے گا، مجرمین کی فہرست میں شامل کر لیا جائے گا۔ یہ 2-3 آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت دونوں کی منظر کشی فرمائی، کہ دنیا میں بھی اللہ نے ایک خاص مقام دیا انسان کو، اور آخرت میں بھی مقام ملے گا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ دنیا میں آنکھیں کھول کے زندگی گزارا ہو۔ آنکھیں کھولنے کا مطلب حق کو جان کر، پہچان کر، اس پر عمل کر کے زندگی گزارا۔ اور اگر اس نے دنیا میں غفلت کا ثبوت دیا تو کتنا بڑا بھی انسانیت کا مقام رہا ہوگا، کل آخرت میں اسے کوئی مقام نہیں ملے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ان تینوں آیات میں پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو صفتیں بیان فرمائیں انسان کے لیے، وہ کسی مخلوق کے لیے اللہ نے یہ صفات بیان نہیں فرمائی۔ کرمنا بنی آدم، اللہ فرما رہے ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے۔ جو عزت، جو مقام اس روئے زمین پر انسان کو حاصل ہے وہ کسی مخلوق کو حاصل نہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی ایسی صلاحیتوں اور ایسی خصوصیتوں سے نوازا جو کسی مخلوق کو عطا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان گزرتے دنوں کے ساتھ ترقیات کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ آج سے صدیوں پہلے انسان جہاں کھڑا تھا آج وہاں نہیں ہے، اور پھر صدیاں گزرنے کے بعد انسان وہاں نہیں ہوگا جہاں آج ہے۔ یہ ترقیات کی منزلیں طے کر رہا ہے۔ کس کے ذریعے؟ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کے ذریعے، اللہ کی دی ہوئی عقلی صلاحیتیں، ذہنی صلاحیتیں، عقل و شعور، احساسات، ان کے ذریعے انسان نہ جانے کہاں سے شروع ہوا اور کہاں پہنچ گیا۔ دوسری مخلوقات کو ہم دیکھیں، صدیوں پہلے جہاں تھیں آج بھی وہیں ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو وہ صلاحیتیں عطا نہیں فرمائی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ عزت، یہ توانائی، یہ صلاحیتیں ہم نے صرف بنی آدم کو عطا فرمائی ہیں۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، بہت ساری مخلوقات جو کائنات میں ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو مقام انسان کو دیا، جو فضیلت دی، وہ کسی اور مخلوق کو عطا نہیں کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے انسانیت کا احترام، انسانیت کے ساتھ حسن سلوک، اس کی بڑی تاکیدی تعلیم فرمائی ہے۔ بلکہ جتنا زیادہ انسانیت اور بھائی چارگی کا حکم اسلام نے دیا، قرآن اور حدیث نے دیا، شاید ہی کسی اور مذہب کے اندر اتنی واضح تعلیم ہوگی۔ سورہ حجرات میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں تم سب کے سب ایک مذکر ایک مؤنث کی اولاد ہو، آدم اور حضرت حوا کی اولاد ہو، تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا، ہاں تمہارے قبیلے ہیں، تمہارے خاندان ہیں، ان کے الگ الگ نام ہیں، یہ صرف اس لیے لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ایک دوسرے کو پہچاننے میں آسانی ہو، ایک دوسرے کے درمیان تعارف ہو سکے، ورنہ اللہ کے پاس سارے انسان برابر ہیں۔ چنانچہ آگے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے معزز اللہ کے نزدیک وہی ہوگا جس کے دل میں سب سے زیادہ تقوی ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ پوری انسانیت یہ اللہ کا ایک کنبہ ہے،
ایک خاندان کی طرح ہے، جیسے گھر کے بڑے فرد کے لیے پورا گھر ہوتا ہے، ویسے ہی یہ پوری انسانیت اللہ کے لیے ایک کنبے کی طرح ہے۔ ہاں اس میں کچھ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کا اقرار نہیں کرتے، یہ ان کی بدقسمتی ہے، ورنہ انہیں پیدا اللہ ہی نے کیا ہے، وہ ہے اللہ ہی کا ایک کنبہ۔ آگے فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کنبے میں، اس پوری انسانیت میں سب سے بہتر وہ ہے جو اس کنبے کے لیے خیر خواہ ہو، اپنے جیسے دوسرے انسان کے لیے خیر خواہ ہو، اس کا اچھا سوچنے والا ہو، دوسرے انسان کے لیے بھلا کرنے والا ہو۔ پوری انسانیت میں سب سے بہتر انسان وہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم کہ اسلام لانے والے ایک مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے لوگ اس کی زبان، اس کے ہاتھوں سے محفوظ رہیں، صحیح سلامت رہیں۔ یہ ہے ایک مسلمان کا مطلب، یہ ہے ایک مومن کا مطلب۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو بڑی تاریخی تقریر فرمائی تھی، تاریخی خطبہ دیا تھا، اس میں یہ بھی الفاظ ہے، آپ نے فرمایا تھا کوئی فضیلت کسی پر کسی کو حاصل نہیں ہے، نہ عربی کو عجمی پر، نہ عجمی کو عربی پر، نہ کالے کو گورے پر، نہ گورے کو کالے پر، نہ امیر کو غریب پر، نہ غریب کو امیر پر، سب برابر ہیں اللہ کے دربار میں۔ ہاں اللہ کے پاس بہتر وہ ہوگا کل میدان آخرت میں جو اچھا عمل لے کر حاضر ہوگا، تقوی لے کر حاضر ہوگا، وہی اللہ کے پاس سب سے بہتر ہوگا۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت کو ایک نظر سے دیکھا اور انسانیت کے تعلق سے بہت قیمتی نصیحتیں فرمائیں۔ ایسے موقع پر ہماری دو ذمہ داری بنتی ہے، ایک تو یہ کہ ہم خود انسان ہیں، اپنی قدر و قیمت پہچانیں، ہمارا کیا مقام اللہ نے دیا ہے، ہماری کیا فضیلت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، ہم اس کی قدر کو پہچانیں اور اپنی انسانیت کا احترام باقی رکھتے ہوئے زندگی گزاریں۔ دوسری ذمہ داری کہ ہم جیسے جتنے انسان ہیں، کچھ فکری اختلاف ہو سکتا ہے، نقطہ نظر کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن انسانیت کے ناطے ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک، انسانیت کا احترام، یہ اپنی جگہ لازم اور ضروری ہے۔ تو یہ دونوں ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں۔ پہلی ذمہ داری کہ ہم خود اللہ کے بندے اور انسان ہیں، تو ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں۔ سورہ فرقان کا آخری رکوع پارے 19 ہم پڑھ جائیں، اس کا ترجمہ اور تفسیر اللہ نے خود وہ تمام صفتیں کھول کے بیان کر دیں جو ایک انسان کے اندر انسانیت کے ہونے کے ناطے ضروری ہیں۔ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو روئے زمین پر سادگی اختیار کرتے ہیں، تواضع اختیار کرتے ہیں، اکڑ اور تکبر اختیار نہیں کرتے۔ ہم انسان ہیں، اپنے اندر انسانیت کا ثبوت دینا ہے اور یقیناً دینا ہے، تو سب سے پہلے ہم اپنے اندر تواضع پیدا کریں۔ اللہ نے نعمتیں سب کو دی ہیں اور بہت دی ہیں، کوئی نعمت کسی کو زیادہ حاصل ہو گئی تو اس پر تکبر اختیار کرے، اس پر وہ اپنے آپ کو دوسروں کے مقابل میں بہت بڑا سمجھنے لگے، یہ نہ صرف اس کی نعمت چھیننے کے لیے کافی ہے بلکہ اس کو اس روئے زمین پر ذلیل و رسوا کرنے کے لیے کافی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بھی تکبر اختیار کیا اللہ نے اس کو ذلیل اور رسوا کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ مجھے اسی طرح بیٹھنے اور کھانا کھانے میں اچھا لگتا ہے جیسے ایک غلام اور ایک عبد کھاتا ہے، ادب کے ساتھ بیٹھ کر، سادگی کے ساتھ بیٹھ کر۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف جملہ نہیں بلکہ آپ کا عمل بھی ہے۔ کتنے لوگ دور دور سے آتے تھے آپ سے ملاقات کے لیے، کبھی آپ کے بیٹھنے کا انداز دیکھ کر متاثر ہوتے، کبھی آپ سے ملاقات کا انداز دیکھ کر متاثر ہوتے، کبھی آپ کی گفتگو کا لہجہ دیکھ کر متاثر ہوتے۔ کیا چیز ان کے اندر نظر آتی؟ اتنی انسانیت ہے، اتنا تواضع ہے، اتنا استقبال ہے آگے آنے والے انسان کا، وہ کس مذہب کا، کس خاندان کا، کس ملک کا ہے، اسے ابھی کوئی مطلب نہیں، ایک انسان مجھ سے ملنے آیا ہے، اس کے لیے آپ بچھ جایا کرتے تھے، ایسا شایان شان استقبال کیا کرتے تھے۔ یہ طریقہ تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ وہی شخص کرے گا جس کے اندر تواضع ہے، اپنی اوقات کو سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ یہ وہی شخص کرے گا جو خواہ مخواہ کا خوش فہمیوں کی دنیا میں ہے کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، وہ ایسا ثبوت نہیں دے گا۔ تکبر
شیطانیت ہے۔ سب سے پہلے اس کائنات میں تکبر شیطان نے کیا تھا۔ سورہ اعراف کے اندر اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ نے ابلیس سے کہا کرو سجدہ آدم کے سامنے، اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی بہرحال مٹی ہے، وہ زمین کی طرف جاتی ہے، جبکہ آگ کے شعلے اوپر کی طرف جاتے ہیں، بلند ہوتے ہیں، تو میری شان اوپر ہے، میں نہیں جھکوں گا۔ اللہ کو اتنا ناپسند آیا اس کا تکبر، اللہ نے فرمایا فوراً میرے دربار سے نکل جاؤ۔ اتنا بڑا مقام تھا ابلیس کا، اللہ کا مقرب تھا، لیکن ہمیش کے لیے ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا، جہنمی بنا دیا اللہ نے اسے۔ کس وجہ سے؟ تکبر کی وجہ سے۔ روئے زمین پر تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، چاہے دولت ہو، چاہے عہدہ ہو، چاہے علم ہو، چاہے کچھ بھی ہو، صحت ہو، تندرستی ہو، کسی چیز پر تکبر بھی زیادہ دیر اس نعمت کو ٹکنے نہیں دیتا، ختم کر دیتا ہے، ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے پسندیدہ بندے وہ ہیں سادگی اور تواضع کے ساتھ زمین پہ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، میرے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو جاہلوں سے زیادہ مخاطب نہیں ہوتے، جو وقت ضائع کرنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ لوگ ہوں یا وقت ضائع کرنے والی مجلسیں ہوں، بیٹھکیں ہوں، اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے بندے یعنی جو میرے پسندیدہ ہیں صرف سلام کر کے خاموشی سے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کیونکہ انہیں معلوم ہے یہ زندگی بہت قیمتی ہے، یہ گزرنے والے یہ اوقات بڑے قیمتی ہیں۔ کل جب میدان آخرت میں اٹھایا جائے گا تو وہ لوگ جو اوقات ضائع کر کے آئے دنیا میں بے حد پچھتائیں گے۔ تو اتنی قیمتی شے ان جاہل قسم کے لوگوں میں اور فضول بکواس میں اور بیکار کی مجلسوں میں کیوں ضائع کروں؟ خاموشی سے سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ اور جیسا کہ حدیث میں آیا کہ اگر بہت ضروری بات وہاں کرنی بھی ہے تو دو ٹوک انداز میں جو حق ہے وہ بات رکھتے ہیں، وہ بولتے ہیں اور وہاں سے نکل جاتے ہیں، الجھتے نہیں ہیں الجھنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر۔ یہ ایک صفت بیان کی اللہ تعالیٰ نے۔ ہم انسان ہیں، ہمارے اندر انسانیت ہے، تو ہم اپنے مقام کو اگر پہچانتے ہیں تو ہمیں یہ بھی پہچاننا ہوگا کہ ہماری مجلسیں کیسی ہوں، ہمارے اوقات کہاں گزرے اور کیسے گزرے، صبح سے لے کر شام تک ہماری زندگی گزارنے کی کیا ترتیب ہو، یہ بھی ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ جیسے ایک جانور جہاں بیٹھا ہے، جہاں کھا رہا ہے، جہاں لیٹ گیا، اسی طرح ہم بھی جہاں بیٹھے ہیں بس بیٹھے ہیں، گھنٹوں گزر رہے ہیں، کھا رہے ہیں تو بس کھا رہے ہیں، سو رہے ہیں تو بس سو رہے ہیں، کوئی ترتیب ہی نہیں ہے زندگی کی۔ یہ انسانیت نہیں ہے، ہم نے اپنے مقام کو نہیں پہچانا، انسانیت کو نہیں پہچانا۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، میرے بندے وہ ہیں جو میرے لیے بھی وقت نکالتے ہیں، رات کا ایک حصہ اٹھ کر کبھی قیام میں ہیں، کبھی رکوع میں ہیں، کبھی سجدے میں ہیں، مجھ سے باتیں کرتے ہیں، مجھ سے مانگتے ہیں، میرا شکر ادا کرتے ہیں، میرے عذاب سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، پناہ مانگتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، بار الہ جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے، ان عذابہا کان غراما، جہنم کا عذاب بڑا تکلیف دہ ہے، انہا ساعت مستقرا و مقاما، وہ بڑی بری جگہ ہے رہنے کے لیے۔ اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ وہ اس کے لیے بھی وقت نکالتے ہیں، آخرت بھی انہیں یاد رہتی ہے۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، اللہ نے اپنے نیک بندوں کی یہ بھی صفت بیان کی کہ ہم نے جو انہیں رزق دیا ہے، جو مال دیا ہے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور خرچ کرنے کا انداز یہ ہے لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ اسراف کرتے ہیں فضول خرچیاں اور نہ بخیلی کرتے ہیں، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، وہ درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم ترین چیز ہے، تقویٰ اور اللہ کا محبوب ہونا یقیناً سجدوں سے بھی ہے، نمازوں سے بھی ہے، اور بھی بہت ساری عبادتوں سے ہے، ساتھ میں یہ بھی داخل ہے ہمارے پیسے خرچ کرنے کا انداز اور طریقہ کیا ہے۔ بس اوقات ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے محبوب بننے کے لیے نماز، روزہ، حج، عمرے بس ہو گئے ہمارے، باقی پیسے خرچ کرنے کا انداز انتہائی غلط ہوتا ہے۔ ایسی فضول خرچی اور ایسا دکھاوا کہ بس اللہ کی پناہ، جبکہ ایسا بندہ نیک نہیں ہے اللہ کے سامنے۔ اللہ نے شرط لگا دی کہ مالی خرچ میں بھی تم کو اپنی نیکی ثابت کرنی ہوگی،
ایسا بھی نہیں کہ بخیلی کرو، جو حق ہے وہ بھی خرچ نہیں کر رہے، اور ایسا بھی نہیں کہ فضول خرچیاں کرو اپنے نام و نمود کے لیے، ریاکاری کے لیے، بالکل نہیں۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، درمیانی راستہ اختیار کرو۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، کبھی بھی زندگی میں یہ توحید پر سمجھوتا نہیں کرتے، کسی کو بھی اپنا الہ نہیں مانتے، اپنا معبود نہیں مانتے۔ یہ ایک ضرور اور اولین شرط ہے، یہ اللہ کے پسندیدہ بننے کے لیے زندگی میں کچھ بھی ہو جائے، سب کچھ دینے والی ذات اللہ کی ہے، لینے والی ذات اللہ کی ہے، بات ختم ہو گئی۔ اگر کچھ مصیبت آئی اللہ کی طرف سے آئی، ہماری کسی غلط حرکت کی وجہ سے، دور کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اسی سے رجوع ہونا ہے، اسی سے گڑ گڑانا ہے، ذرا سا بھی اس میں کوئی سمجھوتا نہیں، رائی کے دانے کے برابر بھی توحید مضبوط ہو۔ اس کے بعد آگے اللہ نے فرمایا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ، کسی نفس کا، کسی انسانیت کا ناحق قتل نہیں کرتے۔ اب تک جو صفتیں آئیں اللہ نے جو بیان کی، وہ انسان کی اپنی صفتیں تھیں، اپنی انسانیت کو پہچاننے کی، اللہ کی عبادت کرنا، اپنے اوقات کی حفاظت کرنا، اپنے اموال کو صحیح خرچ کرنا۔ اب یہاں اللہ نے فرمایا کہ دوسری انسانیت کا بھی احترام ہو، دوسرے انسان کے اموال محفوظ ہو تم سے، دوسرے انسانوں کی جانیں محفوظ ہو تم سے، ولا یزنون، اور بے حیائی کی طرف نہ جاؤ، دوسرے انسانوں کی عزت و آبرو محفوظ ہو تم سے، دوسری انسانیت کا بھی احترام کیا جائے۔ اگر کسی انسان کا ناحق قتل کیا ہے، اللہ آگے کی آیت میں فرما رہے ہیں یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن کئی گنا اضافی عذاب دیا جائے گا، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور جہنم میں پوری ذلت و رسوائی کے ساتھ داخل کیا جائے گا۔ سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا کہ جس نے قتل عمد کیا، جان بوجھ کر کسی کا قتل کیا، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اس کا بدلہ جہنم ہے اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ اتنی زیادہ وعیدیں اللہ بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ناحق کسی کا قتل کیا کرتے ہیں۔ اسی لیے اسلام نے جو سزا رکھی ہے قتل عمد کی، وہ یہ کہ قاتل کو بھی سرے سے قتل کر دیا جائے، اس سے کم پر راضی نہیں ہے اسلام، بلکہ کچھ فقہائے کرام نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ قاتل نے جس طریقے سے قتل کیا ہے اسی طریقے سے اس کو بھی مارا جائے، قتل کیا جائے، تب جا کے انصاف اپنے حق تک پہنچے گا۔ یہ بھی بعض فقہائے کرام کی یہ رائے ہے۔ تو قتل اتنا بدترین گناہ ہے، ایک دوسرے کی انسانیت کی بے احترامی اتنا ناپسندیدہ ہے اللہ کے پاس۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ، اللہ نے فرمایا، مومن نہیں فرمایا، نفس چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، اگر قتل کیا ہے تو اللہ کے پاس بدترین عذاب تیار ہے۔ اس کے بعد آخر میں اللہ فرما رہے ہیں وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ، کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے اہل کو، ہمارے عیال کو، ہماری زوجہ، ہمارے بچوں کو، ہماری آنے والی نسل و ذریت کو متقین کا امام بنائیے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، کیونکہ انسان کے جانے کے بعد اس کے پیچھے جو ہے اس کی اولاد ہوتی ہے۔ وہ نیک چھوڑ کے گیا، نیک بنا کے گیا تو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ دعائے مغفرت کرے گی، وہ ایصال ثواب کرے گی مختلف طریقوں سے۔ والدین کو قبر میں راحت ہی راحت، آرام ہی آرام۔ اور اگر خدا نہ خواستہ بگڑی ہوئی اولاد ہے کہ وہ تھا بھی زندہ تو بدنام کرتی تھی، اور دنیا سے جانے کے بعد تو نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں وہ لوگ، تو وہ ایصال ثواب کیا پہنچائیں گے، وہ عذاب کے لیے وبال جان بنیں گے ایسی اولاد۔ اسی لیے اپنے اولاد کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں اللہ کے نیک بندے کہ اے اللہ میری اولاد کو اور میری آنے والی نسل و ذریت کو متقین کا امام بنائیے، میری آنکھوں کا ٹھنڈک بنائیے۔ اللہ فرما رہے جن کے اندر یہ تمام صفتیں ہیں، جو خود بھی نیک ہیں، اپنے مقام کو پہچانتے ہیں، اپنی زندگی کے حفاظت کرتے ہیں، دوسرے انسانیت کا بھی احترام کرتے ہیں، دوسرے انسانوں کے اموال کی حفاظت، جانوں کی حفاظت، عزت و آبرو کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں اولئک یجزون الغرفہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو جنت میں بالا خانے دیے جائیں گے، ایسے عالی شان محل۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور جب جنت میں جائیں گے ایسا شاندار استقبال، چہار طرف سے فرشتے آئیں گے، ان کا استقبال کریں گے، ان پر سلامتی کی دعائیں نچھاور کریں گے۔ خالدین فیہا، اللہ فرما رہے ہیں ان نعمتوں میں اور ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ لوگ رہیں گے۔ تو یہ آیتیں ہیں اور یہ مقام جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا،
ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان آیتوں کے پیش نظر ہم اپنے اندر یہ تمام پاکیزہ صفتیں پیدا کریں، اپنی انسانیت کے بھی محافظ بنیں اور دوسرے تمام انسانوں کے جان و مال کے محافظ بنیں، ہر طرح کے شرور اور فتن سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان آیتوں اور نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور اور فتن سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔